السلام علیکم ناظرین، یہ جو جنگ چلی ہوئی ہے پورے خطے میں، ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے جو اٹیک کیا ہے، یہ ایسے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ ہر گھنٹے نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں جنہوں نے مکمل طور پہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور بڑے بڑے رہنما اب ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیسے کروایا جائے۔ ایران نے کچھ ایسے جواب دیے ہیں، کچھ ایسے قدم اٹھائے ہیں جس سے امریکہ مکمل طور پہ ہل کے رہ گیا ہے۔ ٹرمپ پریشان ہے، یہاں پہ اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید اپڈیٹس جلدی لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو میں اب اپڈیٹس کی طرف آتا ہوں کہ جو ایران کے اوپر اٹیک ہوا شروع سے، وہ بلا ضرورت تھی، کیونکہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات چل رہے تھے، لیکن امریکہ نے اندر آ کے اٹیک کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ اٹیک ہو گیا، اس میں آیت اللہ خمینی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایران جب جواب دینا شروع کرتا ہے، وہ تمام ممالک میں، جو بھی خلیجی ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ کے بیسز ہیں، ان پہ اٹیک کرتا ہے ایران، اور یہ جنگ ایران سے نکل کے، ایران امریکہ اسرائیل سے نکل کے تمام ممالک میں پھیل جاتی ہے، جہاں پہ بیسز تھی امریکہ کی۔ اس کے بعد جب جو آج 8واں دن ہے اس جنگ کو، جو نئی اپڈیٹ آئی ہیں کہ ایران کے اوپر ایک رات کو بہت خطرناک اٹیک کیا ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے، اور اس کے آئل ڈپو پہ اٹیک کیا ہے، اور آئل ڈپو کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے۔ اس سے اتنا زیادہ ماحول خراب ہوا ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے کہ جو بارش ہے اس کا جو پانی ہے وہ بھی بلیک ہو کے آ رہا ہے، مطلب کہ اتنا دھواں اوپر چلا گیا اس ڈپو کا، کیونکہ ایران خود کفیل ہے، وہ اپنا جو تیل ہے اس کے پاس اپنا ہے، وہ خود کفیل ہے، اس نے کافی سارا آئل سٹور کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہاں پہ اٹیک ہوا۔ جواب میں جب ایران نے اٹیک کیا تو ایران نے دبئی میں اٹیک کیا، جو ایک مرینر ٹاور ہے وہاں پہ اٹیک کرتا ہے ایران ڈرون کے ذریعے، وہاں پہ نقصان پہنچاتا ہے دبئی کو۔ اور دبئی میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی کافی زیادہ ہیں۔ ابھی جو نیتن یاہو ہے اس نے دبئی کے بادشاہ سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے جو وہاں پہ یہودی ہیں ان کو واپس بلوانا چاہتے ہیں، لیکن جو یو اے ای ہے سارے اخراجات یو اے ای اٹھائے گا اس کے۔ اتنا اثر و رسوخ ہے دبئی کے اوپر اسرائیل کا۔ وہاں پہ انہوں نے بیسز دی ہوئی تھی، وہاں پہ اٹیک کرتا ہے ایران لگاتار۔ اس کے علاوہ دبئی ایئرپورٹ پہ بھی اٹیک کیا، یہ جو رات کو حملہ کیا نا ایران جواب پہ، ایران نے دبئی میں جو ایئرپورٹ ہے اس پہ بھی اٹیک کیا، ایئرپورٹ کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے کہ وہاں پہ اب کوئی بھی نہیں ہے، خالی ہے، وہاں پہ اٹیکس ہو رہا ہے لگاتار۔ اس کے بعد کویت سٹی میں، وہاں پہ اٹیک کیا ہے ایران نے، کیونکہ آخر یہ جگہ کہاں سے مل رہی ہے؟ اگر ان کے آتے ہیں میزائل، آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں ایران کے اوپر آ کے، تو ان کو کہاں سے جگہ مل رہی ہے؟ یہی ممالک ہیں نا جن کے جو اس کے ارد گرد ہیں ایران کے، وہی اپنی فضائیہ دودھ دیتے ہیں، پھر ایران جواب دیتے ہیں ان ملکوں کے اوپر۔ وہ ملک کیا جواب دے رہے ہیں، وہ کیا ایک ساری سچویشن بن رہی ہے ایران کو پھنسانے کی، میں وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ایران کو کس طرح یہ پھنسا رہے ہیں سارے جو بھی امریکہ کے الائز ہیں یا اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کس طرح مسلم ممالک کس طرح ایران کو ایک مکمل پھنسانے کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایران اٹیک کرتا ہے عراق میں، جو ایک سفارت خانہ امریکی، وہاں پہ اٹیک کرتا ہے، اس کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ سعودی عرب میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی دوبارہ اٹیک ہوا ہے۔ اب سعودیہ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بہت خطرناک پوزیشن لے رہا ہے۔ وہ کیوں خطرناک پوزیشن لے رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اوسلو میں، ناروے میں ایک امریکی سفارت خانہ ہے، اس کے اوپر بھی ایران نے اٹیک کیا ہے۔ یہ سارے اٹیکس ایران نے جواب میں کیے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لگاتار ایران کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے اور ایران نے پھر اس کا جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز آتی ہے کہ امریکہ ان اٹیکس کے جواب میں، امریکہ کو کیا پریشانی کا سامنا ہوا ہے۔
جب امریکہ نے شروع میں اٹیک کیا تھا نا اس ایران کے اوپر، تو ان کو یہ خیال تھا کہ ہم آسانی سے فضائی جنگ لڑ کے نکل آئیں گے۔ ایران پہ انہیں اتنا امید نہیں تھی کہ ایران اس طرح کا سخت جواب دے گا، لیکن ایران نے بہت سخت جواب دیا۔ ان کا ابراہم لنکن کا جو بحری بیڑا تھا اس کو بھی واپس بھیجا، کافی نقصان پہنچا کے۔ اب وہ نیا لے کے آ رہے ہیں، جنرل آرڈ فورڈ وہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کافی سخت جواب دے کے واپس بھیجا تھا۔ امریکہ میں جو اب وہاں پہ ان کی تبوت پہنچنے شروع ہو گئے ہیں فوجیوں کے، جو ان کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں اس جنگ میں، مارے گئے ہیں، ان کی لاشیں وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ جب ان کی لاشیں پہنچی ہیں، یہ امریکہ کے لیے بڑی شرم والی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے وینزویلا کا صدر جب اٹھایا تھا، ان کا کوئی بھی فوجی نہیں مارا گیا تھا، کوئی بھی ان کا فوجی ہلاک نہیں ہوا تھا۔ یہاں پہ جو ایران دعویٰ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے 500 سے زیادہ فوجی ہلاک کر دیے ہیں، لیکن ابھی تک جو آفیشلی طور پہ وہاں پہ تبوت پہنچے ہیں ان کی جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 6 ہے۔ 6 فوجیوں کی لاشیں وہاں پہ پہنچی ہیں ایئرپورٹ پہ۔ اس میں ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج تھی وہ انتہائی گری ہوئی تھی اور مایوس کن باڈی لینگویج تھی، لیکن ساتھ ہی ٹرمپ کیا دعویٰ کر رہا ہے، ٹرمپ اتنا بکھلایا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اب کرنا کیا ہے۔ اس کی جو اپڈیٹ ہے، ٹرمپ کہتا ہے کہ جی کبھی کہ ہم فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ جب وہ فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، یہ اس کی پہلے اپڈیٹ آتی ہے، پہلے وہ یہ بیان دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ٹرمپ بیان دیتا ہے کہ فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، 48 گھنٹے پہلے کا بیان تھا کہ فوجی کارروائی ہم تب کریں گے جب اس کی ضرورت ہوئی۔ اچھا پھر کیا بیان آتا ہے کہ 24 گھنٹے بعد شاید ہمیں ضرورت پڑ جائے فوجی کارروائی کی۔ اچھا فوجی کارروائی کیسے؟ کہ زمینی کارروائی، کہ ہم زمین پہ اپنی فوج بھیجیں گے اور وہ جا کے ایران پہ اٹیک کرے گی اور ایران میں حملہ کر لیں گے، جیسے یہ افغانستان میں گئے تھے تو ہم وہاں پہ اٹیک کر لیں گے۔ اب وہ اگر فوجی، اچھا اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو ہم جی اسپیشل فورسز کے ذریعے چھاپا ماریں گے، جس طرح ہم نے انہوں نے، اور چھاپا مار کے جو ان کی دفاعی جگہ ہیں یا جہاں سے ان کو ڈرونز یا میزائل کی جگہ ہیں، ہم ان پہ چھاپا ماریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی کارروائی ختم کر لیں گے، جیسے انہوں نے وینزویلا میں کیا تھا، ان کے صدر کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ لیکن یہاں پہ کافی زیادہ مشکلات ہوں گی، اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو ایران میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امریکی فوج کو۔ لیکن امریکہ کر کیا رہا ہے؟ اب 2 دن پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوتی ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب نے امریکی بیسز خالی نہیں کروائی، صرف ان کا بیان آیا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی اٹیک نہیں ہوگا ایران کی سرزمین پہ، اس نے بیسز خالی نہیں کروائی۔ جب فیلڈ مارشل صاحب ملتے ہیں اس کے بعد سعودی عرب کا بیان نیا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری طرف ڈرون یا میزائل آیا تو ہم بھی ایران کے اوپر اٹیک کریں گے۔ یورپ تو یہی چاہتا ہے، امریکہ اسرائیل تو یہی چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک ہو جائے، تمام مسلم ممالک مل کے ایران کے اوپر اٹیک کر دے۔ اب سعودی عرب کا یہ بیان آ رہا ہے، ادھر سے دبئی ہے وہ بھی یہی بیان دے رہا ہے، اردن لگاتار بیان تو دے رہا ہے، لیکن اردن کی جو فضائی حدود ہے وہ لگاتار استعمال ہو رہی ہے، وہاں تک جہاز آتے ہیں، وہ اٹیک کر کے میزائل پھینک کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اردن کا کردار انتہائی مشکوک کردار ہے مسلم ممالک کی طرف سے، وہ جھوٹا ہے، اس کے بیانات جھوٹ ہوتے ہیں، وہ اسرائیل کا پٹھو ہے وہاں پہ، جو اردن کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد جی اب بات یہ آتی ہے کہ اگر یہ جنگ ہو رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جنگ کی آخر پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس جنگ کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ جو سچویشن آ رہی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایران زمینی طور پہ یا فضائی طور پہ وہ کافی ڈیمیج ہو چکا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران کو اس جنگ سے ڈرونز یا اس طرح تو جنگ یہ اپنی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، لیکن اب اس کی جو حکمت عملی ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ اس کی ایک حکمت عملی میں یہ ہے جس سے وہ بچ سکتا ہے کہ اس نے اب اپنا ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ جیت کس کی ہوتی ہے، جیت کا مقصد کیا ہے، جیت کا مطلب کیا ہے، کہ ٹرمپ کیسے جیت سکتا ہے اور ایران کیسے جیت سکتا ہے۔ جو ٹرمپ ہے اس کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ اپنے ہرمز پہ کنٹرول کر لے اور جو ایران ہے اس کو چین سے دور کر لے اور ایران کے اچھے تعلقات ہو جائیں امریکہ کے ساتھ، اس کا سب کچھ اوکے ہو جائے گا۔ ایران کی یہ بقا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ہم یہ جنگ کنٹینیو کریں
وہ اگر ایران 3 ہفتے تک اب نئے ہرمز کو بند رکھ لیتا ہے نا تو جو اثر آئے گا ایشیا پہ اور یورپ پہ معیشتوں پہ بہت سخت اثر آئے گا ان چیزوں پہ۔ ایران تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو بند رکھے اور امریکہ مجبور ہو جائے اس جنگ کو ختم کرنے پہ۔ اب ایران کے جو ڈرونز جو میزائل کی جگہ تھی اس پہ تو آتے ہی شروع میں ہی امریکہ اور اسرائیل نے مل کے کافی زیادہ اٹیک کیا تھا اور اس کا نقصان ہوا تھا، ایران کو ابھی بھی نقصان ہوا ہے۔ لیکن ایران نے اب اپنی جو حکمت عملی چینج کی ہے نا اس میں یہ ہے کہ وہ ڈرونز کے ذریعے جنگ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ڈرونز کے لیے آپ کو بیسز نہیں چاہیے، راکٹ لانچر نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ ایک اپارٹمنٹ میں یا انڈر گراؤنڈ کہیں پہ بھی وہ ڈرونز بن سکتے ہیں اور سارا کام کنٹینیو ہو سکتا ہے۔ اب ایران اسی بیسس پہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایران کے لیے جو فیور میں چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ لگاتار جنگ اور خلیجی ممالک کے ساتھ اس کا کلیش رہے، وہاں پہ بد امنی رہے۔ جب یہ بد امنی لگاتار رہے گی تو وہ ٹرمپ پہ پریشر ڈالیں گے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ چائنا بھی ایکٹیو ہو چکا ہوگا اس جنگ کو ختم کروانے میں، روس تو کھل کے ساتھ دے رہا ہے ایران کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو سعودی عرب اور پاکستان ہے، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، سعودیہ سے اچھے تعلقات ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان چاہے نا تو یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب کے بڑے لاڈلے لوڈلے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جنگ ختم کروانے میں ان کو ساتھ دینا پڑے گا۔ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، مسلم ممالک کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، پھر یہ جنگ ختم ہوگی۔ اور یہ جنگ ختم اسی طریقے سے ہوگی جب ان پہ پریشر آئے گا اور آبرائے ہربز رہے گی۔ لگاتار وہ کہہ رہے ہیں، علی لرانجانی جو ان کے سیکٹری ہیں سیکورٹی کونسل کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے آیت اللہ خمینی شہید کا بھی بدلہ لینا ہے، ابھی ہم نے ان کے بدلے تک ہم نہیں رکیں گے۔ تو اس طرح کی یہ پوری ایک خطے میں سچویشن خطرناک ہو چکی ہے، اور مزید بھی ہم آپ کو جو بھی اپڈیٹس ہوں گی جلد از جلد آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔